اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، آئیے ہم اور آپ اس سے پہلے کہ کچھ سنیں اور سنائیں، ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا مابانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستو، میں سادے جملے میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے ایسے ٹاپک پر خطاب کرنے والا ہوں جس پر بہت کم علماء نے خطاب کیا ہے۔ حالت حاضرہ کے پیش نظر چند باتیں ایسی ہیں جو اختلافات سے بچنے کے لیے جاننا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات میں آج آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بہت بڑا الزام ایک طبقے پر لگایا جاتا ہے کہ 12 ربیع النور کے موقع سے جو چیزیں خاص کر ہندوستان اور پاکستان میں رائج ہیں، مروجہ ہیں، وہ سب بدعات ہیں اور یہ نئی پیداوار ہیں۔ سب سے زیادہ اس تعلق سے الزام مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو بڑی کثرت کے ساتھ آگے لے جانے کی ترغیب لوگوں کو دلائی ہے۔ میں اسی سوال کا جواب تاریخ کی روشنی میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع النور کے موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی آج سے 100 اور 150 سال پہلے کی پیدا کردہ چیز نہیں ہے، بلکہ قدیم تاریخ سے اس کا ایک رشتہ رہا ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ سے دور ہو گیا، تاریخ اسلام کو مسلمان پڑھتا نہیں ہے، علماء کو، ائمہ کو، اکابرین کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، تو کیسے ان کو اپنی ماضی کی تاریخ یاد رہ سکتی ہے؟ آج امت کو اسی بات کو لے کر کے لڑایا جاتا ہے، امت کے درمیان اختلاف پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ نئی چیزیں اسلام کے اندر آ رہی ہیں جس کے آنے سے بہت طریقے کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جبکہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یعنی 12 ربیع الشریف کے موقع سے جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کی بڑی پرانی تاریخ ہے جسے ہمارے ائمہ نے کیا ہے، ہمارے اکابرین نے کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اور ہمیں کرنے کی انہوں نے تلقین بھی دی ہے کہ اس کام کو کرو، اس کام کے کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں رچے گی، بسے گی، جگہ پائے گی۔ ایک کتاب ہے جو غیر مطبوعہ ہے، اسے چھاپا نہیں گیا، اگر چھاپ دیا جاتا تو بات بہت آگے تک نکل جاتی، لیکن آج بھی یہ مکتبہ جو مکۃ المکرمہ ہے، یعنی وہ لائبریری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ پر بنائی گئی ہے،
اس لائبریری میں بھی یہ کتاب تاریخ مولد النبی کی جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس کتاب کا نام کیا ہے؟ افادۃ الانام باخبار بلد اللہ الحرام، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اور اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی جگہ ہے، یعنی مکان ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اس کی عظمت، اس کی برکت اور اس کی فضیلت پر علماء اور ائمہ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں اسی کتاب کے حوالے سے چند باتیں آپ تمام حضرات کے گوش و گزار کروں۔ سب سے پہلی بات جانیے کہ یہ مکان جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس کا نام سوق اللیل ہے۔ سوق اللیل یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، اور اس مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ قبیلہ بنو ہاشم کے درمیان موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرے، جب حضور مدینہ کے لیے نکلے، تو اس مکان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کو ہبہ کر دیا حضور نے، کہ آج سے یہ مکان تمہاری ملکیت میں ہے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت ابو طالب کے بیٹا حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کو حضور نے ہبہ کر دیا یہ مکان۔ اس مکان میں وہ رہے، پھر ان کے خاندان والے رہتے رہے ایک زمانے تک۔ پھر زمانہ جب حجاج بن یوسف کا آیا، تو حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف نے 1,00,000 دینار میں حضرت عقیل بن ابی طالب کے خاندان والوں سے اس جگہ کو خرید لیا، اور انہوں نے اپنے مکان کے اندر اسے شامل کر لیا۔ پھر زمانہ جب حضرت ہارون رشید کا آتا ہے، تو ہارون رشید کی والدہ سب سے پہلے اس جگہ پر جب پہنچتی ہیں حج کرنے کی نیت سے، اور جب یہ وہاں پہنچتی ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے محمد بن یوسف کے خاندان والوں سے اس جگہ کو خرید لیا، اور اس جگہ کو خریدنے کے بعد یہاں پر انہوں نے مسجد تعمیر کروائی۔ ہارون رشید کی والدہ کا جب انتقال ہوا، تو پھر ہارون رشید کی بیوی حضرت زبیدہ جب حرم پہنچی حج کرنے کی نیت سے، تو آپ نے یعنی حضرت زبیدہ نے پھر اس جگہ کو ازسر نو پھر سے اس جگہ پر مسجد تعمیر کروائی، نئے سلسلے سے تعمیر کروائی اس کی، اور ایک زمانے تک یہاں نماز پڑھی جانے لگی، ایک زمانے تک پڑھی جاتی تھی نماز۔ اور پھر اس جگہ کی عظمت پر حضرت امام فاسی المکی، امام تقی الدین، انہوں نے ایک بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اس تعلق سے، کہ حضرت زبیدہ کے بعد اس جگہ کو کس طریقے سے ماڈلائز کیا گیا ہے اور ڈیولپ کیا گیا ہے، پوری تاریخ انہوں نے لکھی ہے امام فاسی نے المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ امت اس تاریخ کو پڑھتی نہیں ہے، اس تاریخ کو جاننا نہیں چاہتی ہے، چاہے وہ عہد عباسی ہو یا عہد اموی ہو، چاہے پھر وہ عہد عثمانی ہو، ہر عہد میں اس جگہ کو بڑی عظمت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب ہارون رشید کی والدہ نے اس جگہ پر مسجد قائم کی، تو محمد بن یوسف کے خاندان والے نکلتے وقت بڑی خوشی خوشی نکلے کہ اتنی دولت ملی ہے کہ زندگی بہت اچھی کٹے گی۔ لیکن چند ماہ کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا جب تک اس باعظمت جگہ پر ہم تھے ہر پریشانی سے بچتے رہتے تھے، جب سے وہ جگہ چھوٹی ہے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ یہ دیکھیے میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس جگہ کی عظمت اور برکت کا حال یہ ہے کہ وہاں رہنے والوں نے اپنی زبان سے یہ گواہی دی ہے۔ امام فاسی المکی نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان عبارات کو آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ ایک چھوٹی سی تاریخ اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عباسی دور ہو یا پھر اس کے بعد عثمانی دور ہو، ہر دور میں اس جگہ کے ڈیولپ کے لیے کام کیا گیا ہے، اور اس جگہ سے لوگ جڑے رہے، اس جگہ سے لوگ فیضیاب ہوتے رہے، برکتیں حاصل کرتے رہے۔ ابن بطوطہ جو آج سے قریباً مان لیجئے 800 سال کے اپروکس
پہلے گزرے ہیں ابن بطوطہ، یہ سیاح تھے، پوری دنیا کے سیر کرنے والے تھے ابن بطوطہ، اور ابن بطوطہ نے بہت ساری تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے چیزوں کو جو دیکھا ہے انہوں نے اسے نقل کیا ہے۔ ابن بطوطہ نے کہا کہ جب میں مکۃ المکرمہ پہنچا تو میری آنکھ نے یہ بات دیکھی ہے، ابن بطوطہ نے کہا کہ میری آنکھ نے یہ بات دیکھی ہے کہ قاضی مکہ 12 ربیع النور کو اس جگہ پر کھڑے ہوتے تھے اور علماء فقہا کی مجلسیں ہوتی تھیں، اور وہاں پر ایک خطاب ہوتا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور کی سیرت پر علماء جو ہے وہ خطاب کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھی جاتی تھی۔ 12 ربیع النور کو اس جگہ پر لوگ جمع ہو کر کے حضور کی میلاد پڑھتے تھے، اور ابن بطوطہ نے صرف بات کو یہیں تک نہیں لکھا، انہوں نے صاف لفظ میں یہ بات لکھی ہے، چاہے مالکی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی اپنے ہاتھ میں فانوس اور شمع لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ پر پہنچتا تھا جہاں پر حضور کی ولادت ہوئی تھی، اور لوگ خانہ کعبہ سے نکلتے تھے جلوس لے کر اور اس جگہ تک پہنچ جاتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور وہاں تک وہ درود پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے پہنچتے تھے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد مجلس قائم ہوتی تھی، میلاد پڑھی جاتی تھی، خطاب ہوتا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کی جاتی تھی۔ اور یہ بات صرف ابن بطوطہ نے ہی نہیں لکھی ہے، امام قطب الدین الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات سن 988 ہجری میں ہوئی، آج سے قریباً 476 سال کے آس پاس یا 74 بنیں گے، ان کا وصال آج سے پونے 500 سال پہلے ہوا ہے۔ امام قطب الدین الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس جگہ کی برکت کو، اس جگہ کی عظمت کو، اور مکہ کے لوگوں کو کس طریقے سے اس جگہ سے عقیدت تھی، میں نے اپنی نگاہوں سے اس چیز کو دیکھا ہے۔ قاضی مکہ ہوں، چاہے امام مکہ ہوں، چاہے فقہا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، 12 ربیع النور کو ہر کوئی اس جگہ پر جمع ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا تھا۔ اور صرف یہیں تک بات نہیں لکھی ہے، امام قطب الدین الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اور امام فاسی نے بھی یہ بات لکھی ہے المکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حجر اسود اور رکن عراقی ان دونوں کے درمیان ایک دروازہ تھا، جو دروازہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کھلتا تھا۔ ہر جمعہ کے دن وہ دروازہ کھول دیا جاتا تھا، ہر جمعہ کے دن وہ دروازہ کھول دیا جاتا تھا، اور ہر 12 ربیع الاول کو وہ دروازہ کھول دیا جاتا تھا، اور ہر پیر کے دن وہ دروازہ کھول دیا جاتا تھا، جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یاد رکھو خدا اگر تمہیں ملے گا تو بغیر مصطفیٰ کے تمہیں مل نہیں سکتا ہے، تمہیں پہلے حضور سے محبت کرنی ہوگی، حضور سے عقیدت رکھنی ہوگی، حضور پر تمہیں کثرت کے ساتھ اپنی جان کو نچھاور کرنا ہوگا، لٹانا ہوگا، تب جا کر تمہیں خدا مل سکتا ہے۔ دروازے خانہ کعبہ کے کھول دیے جاتے تھے، کس طرف کے؟ اس طرف کے جو حضور کی ولادت کی جگہ تھی۔ بزرگوں اور دوستو، امام قطب الدین الحنفی نے بڑی واضح الفاظ میں اسے جگہ جگہ پر لکھا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اور صرف یہیں تک یہ بات محدود نہیں ہے، یہیں تک یہ بات محدود نہیں ہے، امام قطب الدین الحنفی نے اپنی تاریخ میں یہ بات صاف لفظ میں لکھ دی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو پورے مکہ میں اگر کوئی عام انسان نکل جاتا، گھوم لیتا، پھر لیتا، تو اسے پتہ چل جاتا کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ ہر طرف سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پڑھنے کی آواز آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتے تھے، جس آواز کو سن کر ایک نہ جاننے والے آدمی کو بھی اس بات کی معلومات ہو جاتی تھی کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔
بزرگوں اور دوستو، یہ مکہ کی تاریخ اور یہ وہ تاریخ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ سے جڑی ہوئی ہے، جسے میں نے چند جملوں میں آپ تمامی حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اور بتانے کا مقصد یہ ہے بزرگوں کہ یہ کوئی آج سے 150 سال پہلے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیداوار کردہ چیز نہیں ہے کہ ولادت باسعادت کے دن کو منانا، جلوس کا نکالنا، شمع روشن کرنا، یہ مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایجاد نہیں کیا ہے، یہ کام ہمارے اکابرین کا رہا ہے، ہمارے پروجوں نے اس کام کو کیا ہے، اور کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیثوں کے اوتھینٹک ہونے پر مہر لگائی ہے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں گزرے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے کہ بھئی کسی کی بھی بات سنی اور ہم نے مان لی، نہیں صاحب، یہ اسلام کے اندر، اہل اسلام کے نزدیک یہ اوتھینٹک لوگ ہیں جن کی باتوں پر یقین رکھ کر ہم حدیثوں کا صحیح ہونا یا نہ ہونا سمجھتے ہیں۔ سوچ لیجئے تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ امام محمد المعروف الطبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی مکۃ المکرمہ، یہ مکۃ المکرمہ کے تعلق سے بھئی ان کے بارے میں یہ بات بالکل مشہور ہے کہ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے سال اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آئے کہ ہم پورے مکہ والوں کی ضیافت کریں، پورے مکہ والوں کی ضیافت کریں۔ ابن بطوطہ نے کہا کہ میں نے طبری کو دیکھا ہے کہ ان کے دسترخوان پر شرفاء، فقراء، رؤوساء، غرباء سب ہوتے تھے، اور دسترخوان پر کھانا کھلایا جاتا تھا، اور ہر کوئی صرف کھانا ہی نہیں کھاتا تھا بلکہ ایک طرف کھانا کھا لیتا تو پھر کھانے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھتا تھا، حضور پر درود پڑھتا تھا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے، اور ہم اپنے اکابرین کی تاریخ پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، برتھ ڈے منانا کہاں لکھا ہے؟ بھئی آپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناؤ، تو ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک کہ رہی بات قرآن پڑھنے کی، تو آپ پڑھ کے دیکھیے، قرآن میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ولادت کے دن پر سلام بھیجا ہے، ولادت کے دن پر، حضرت عیسیٰ کے ولادت کے دن پر اللہ نے سلام بھیجا ہے، ولادت کے دن پر۔ آپ پڑھیے سورہ مریم، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انبیاء کرام کی ولادت کے دن پر اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے۔ اگر ولادت کا دن بہتر دن، افضل دن نہیں ہوتا تو ولادت کا نام لے کر اللہ سلام کیوں بھیجتا؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے جس کا جواب کوئی دے دے۔ یہ سوال بہت زمانے سے کیا جا رہا ہے، مگر آج تک کسی منکرین نے اس کا جواب نہیں دیا، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی جواب دے بھی نہیں پائے گا کہ ولادت کا دن اگر افضل اور بہتر نہیں ہوتا تو اللہ نے سلام کیوں بھیج دیا اس دن؟ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت پر سلام آ گیا اللہ کا، تو محمد رسول اللہ جو کہ حضرت عیسیٰ کے بھی پیغمبر ہیں، ان کی ولادت اور باسعادت پر اگر سلام نہ بھیجا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ بزرگوں اور دوستو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں۔ لیکن آخری جاتے جاتے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صرف جلوسیں نکال لینا، صرف جلسے کر لینا، یہی محبت کی نشانی نہیں ہے، یہی محبت کی نشانی نہیں ہے۔ محبت کی نشانی جہاں یہ ساری چیزیں ہیں، وہاں محبت کی نشانی یہ کہ جن چیزوں کو آقا کریم نے پسند فرمایا وہی ہماری پہلی پسند ہونی چاہیے، وہی ہماری پہلی پسند ہونی چاہیے۔ آج جلوسے لوگ نکالتے ہیں لیکن نماز قضا کر کے نکالتے ہیں۔ بتائیے ایسے جلوس کو اللہ قبول کرے گا؟ ایسے جلوس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرمائیں گے؟
کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج ہم اور آپ ہوتے اور حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ نماز چھوڑ کر ہم جلوس نکالیں، کیا آپ خوش ہوں گے؟ تو حضور کا جواب کیا ہوتا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہو رہی ہے، ہم نماز چھوڑ کر میلاد پڑھوائیں؟ حضور کا کیا جواب ہوتا؟ بزرگوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس کا جواب سوچ لیجئے، شاید آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ صرف جلوس اور جلسے ہی محبت کا اظہار نہیں ہے، محبت کا اصل اظہار یہ ہے کہ جن چیزوں کو آقا کریم نے پسند کیا وہ ہماری پہلی پسند ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضور سے اللہ رب العزت ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔